چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا سوال اور پھر ان کے جواب پیش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے قربانی کے حوالہ سے کہ والد کا اپنی بالغ یا نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا یہ کیسا ہے؟ باپ جو ہے وہ جو قربانی کرتا ہے وہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی قربانی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دیکھیں، اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بالغ اولاد، ایک نابالغ اولاد۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں ایک جوان اولاد اور ایک جو ہے وہ ابھی جوان نہیں ہوئی ہوتی، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ابھی نابالغ ہوتے ہیں، ابھی تک ان میں بلوغت کی کوئی علامت اور نشانی نہیں پائی جا رہی ہوتی۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہر بندے پر اپنی قربانی واجب ہے، کسی پر دوسرے کی قربانی واجب نہیں ہے۔ باپ پر بھی اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ باپ پر اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اولاد دو طرح کی ہے، بالغ اور نابالغ، یعنی بچے اور جوان۔ اب جو بچے ہیں، نابالغ ہیں، ان پر تو قربانی ویسے ہی واجب نہیں، کیونکہ قربانی کی شرط میں یہ چیز موجود ہے کہ قربانی صرف جوان اور بالغ پر واجب ہے۔ قربانی صرف، سمجھ آ رہی ہے، قربانی کس پہ واجب ہے؟ بالغ پر، چاہے اس کے پاس پیسہ موجود ہے، وہ وارث بن گیا، اس کے پاس جتنی مرضی زمین موجود ہے، جتنا مرضی مال موجود ہے، وہ خود دیکھیں گے بالغ ہے یا نہیں۔ اگر وہ نابالغ ہے، ابھی اس میں بلوغت کی علامت نہیں پائی جا رہی، ابھی 9-10 سال کا ہے، بڑا نہیں ہوا، ابھی بالغ نہیں ہوا، تو اس پر قربانی واجب۔ جب اس پر نہیں ہے تو پھر باپ پر کیوں ہوگی اس کی طرف سے؟ تو لہٰذا باپ پر اپنی نابالغ جو اولاد ہے اس کی قربانی واجب نہیں ہے، اس کی قربانی واجب دوسری اولاد ہے بالغ۔ اب جو بالغ اولاد ہوتی ہے، بالغ بچے ہوتے ہیں، ان کی قربانی جو ہے یہ ان بچوں پر خود واجب ہوتی ہے۔ اگر یہ صاحب استطاعت ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ ان پر قربانی موجود ہے، قربانی واجب ہے، یہ صاحب نصاب ہیں، تو اب بالغ اولاد پر اپنی قربانی خود کرنا واجب ہے، وہ خود قربانی کریں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے عموماً کہ ہمارے ہاں جو فیملی ہوتی ہے وہ اکٹھی رہ رہی ہوتی ہے اور باپ کے تحت ہی سارے بچے رہ رہے ہوتے ہیں، کاروبار الگ الگ بھی ہوں پھر بھی سارے بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے جب تک والدین حیات ہوتے ہیں تو ایک لمبے عرصے تک یا جب تک بچوں کی شادیاں نہ ہوں اس وقت تک اکٹھے ہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر اولاد پر قربانی واجب ہے، کسی بالغ بچے پر، بالغ اولاد پر قربانی واجب ہے، تو اب باپ بھی کرنا چاہے نا اپنے بچے کی طرف سے تو قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ لیکن اجازت ہو، بس پوچھ لے، بتا دے کہ بیٹا میں تمہارا جو تم پر قربانی واجب ہے نا وہ میں کر رہا ہوں، ہم اکٹھا ایک بڑا جانور لیتے ہیں، جیسے ایک ہمارے ہاں رواج پایا جاتا ہے، لیکن بڑا جانور ہو اور حصے تقسیم کیے جائیں کہ اتنے حصے ہیں اور ایک حصہ میری طرف سے ہے، ایک بیگم کی طرف سے ہے، ایک فلاں بیٹے کی طرف سے ہے، ایک فلاں بیٹے کی طرف سے ہے، تو اس طرح کر کے یہ تقسیم کر لی جائے تو اس طرح قربانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال پہلا یہ تھا کہ باپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں گھر والوں کی طرف سے، تو اس کا جواب کیا بنا کہ نابالغ اور بالغ دو طرح کی اولاد ہوتی ہے۔ نابالغ اولاد پہ ویسے ہی قربانی واجب نہیں ہے، جو بالغ اولاد ہے، جو جوان بچہ ہے، جوان لڑکا ہے، اس کا اگر کاروبار ہے اور وہ خود صاحب استطاعت ہے تو اب اس کی قربانی اسی پر واجب ہے، لیکن اگر باپ بھی اس کی طرف سے کر دے تو ادا ہو جائے گی، مگر اشارتاً اجازت ضروری ہے، اور وہ اجازت ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، پتہ ہی ہوتا ہے بچوں کو کہ ہماری طرف سے باپ جو ہے وہ قربانی کر رہا ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے اس سوال کے جواب کی؟ اچھا جی، تو اس کے بعد اگلا ایک اور سوال ہے، وہ یہ سوال ہے کہ قربانی کا جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کے اندر ہم عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ یہ بھی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے۔ عموماً ہم ہر سال جو ہیں وہ یہ سوال پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، مگر ہر سال ہم سب بھول جاتے بھی ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ایک سال کے بعد مسائل جو ہیں وہ دوبارہ ڈسکس ہو جانے چاہیے تو اس سے یاد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ کوئی بیٹا پیدا ہوا، 2 مہینے بعد قربانی ہے تو سوچا چلو قربانی کا جانور ہوگا اسی کے اندر بچے کا بھی حصہ رکھ لیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے جانور کے اندر قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ رکھنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے، عقیقے کا حصہ رکھنا جائز ہے۔ اور اسی طرح
जैसे कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हैं ऐसे ही हम अकीके का गोश्त भी तकसीम कर सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त चाहें तो खुद ही खा लें, चाहें तो रिश्तेदारों को खिला दें, चाहें तो खुद खा लें, चाहें तो गरीबों को खिला दें। लेकिन बेहतर ये होता है कि हम तो हर साल, यानी जिनके पास पैसा है वो हर साल खाते रहते हैं, और जो बेचारे सारे साल भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तरफ देखना चाहिए और उनको दे देना चाहिए। और ये हकीकत में उनकी ईद होती है, उनके बच्चों की ईद होती है, उनका ख्याल रखना चाहिए इंसानियत के नाते। बाकी अगर सारा घर में रख लें तो फिर भी जायज़ है, सारा गरीबों को खिला दें फिर भी जायज़ है, सारा रिश्तेदारों को दे दें फिर भी जायज़ है। लेकिन अच्छा तरीका, मुस्तहब तरीका वो ये है कि 3 हिस्से कर लिए जाएँ, जो आम रिवाज भी पाया जाता है माशरे के अंदर। एक घर का हिस्सा, एक जो है वो गरीबों का हिस्सा, और एक जो है वो रिश्तेदारों और दोस्तों का हिस्सा। कोई दावत वगैरह करनी हो तो वो कर ली जाए दोस्तों की। अगला सवाल ये है कि कुर्बानी का जो जानवर है उसका दोंदा होना ज़रूरी है या उम्र पूरी होनी ज़रूरी है? दोंदा होना ज़रूरी, बाज़ लोग कहते हैं कि हमने देखा दोंदा नहीं लेकिन उसकी उम्र जो है वो पूरी है। तो अब ये उसकी ईमानदारी है, बेचने वाले की ईमानदारी पर है कि वो वाकई सच बोल रहा है कि इसकी उम्र पूरी है लेकिन अभी तक ये दोंदा नहीं हुआ। अगर ये मसला हल हो जाए तो इसके बाद हमें ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जानवर दोंदा हुआ है या नहीं हुआ है, हमने सिर्फ उसकी उम्र चेक करनी है। अगर ऊँट है उसकी 5 साल उम्र होनी ज़रूरी है, गाय भैंस है उसकी 2 साल उम्र होनी ज़रूरी है, बकरी है और या भेड़ है तो उसकी 1 साल उम्र होनी ये ज़रूरी है। अगर उम्र पूरी है तो दोंदा होना या ना होना इससे कुछ भी नहीं होगा, इसकी खैर है। बात समझ में आ गई है? तो ये मसला भी हल हुआ कि कुर्बानी के जानवर का दोंदा होना ज़रूरी नहीं है बल्कि उसकी उम्र का पूरा होना क्या है, बोल लीजिए, क्या है, ज़रूरी है। एक सवाल अगला ये है, हाँ इसके अंदर एक और बात है कि अगर भेड़ है या दुम्बा है वो 6 महीने का भी हो तो उसकी कुर्बानी हो सकती, लेकिन तब होगी अगर वो देखने में 1 साल जितने लगते हों। भेड़ या दुम्बा, सिर्फ भेड़ और दुम्बा, बकरी की बात नहीं हो रही। अगर भेड़ या दुम्बा देखने में है वो 6 माह उसकी उम्र है, 7 माह उसकी उम्र है, 8 माह उसकी उम्र है, मगर देखने में वो 1 साल के लग रहे हैं और भरे भरे महसूस होते हैं, गोश्त भी अच्छा महसूस हो रहा है, तो फिर उसकी कुर्बानी क्या है, जायज़ है। अगला सवाल एक ये है कि गाभन जानवर, जिसे पंजाबी में गब्बन बोलते हैं, हामिला जानवर जो हो उसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि उसकी कुर्बानी जायज़ है लेकिन ना करें तो बेहतर है, ना पसंद है। शरीयत कहती है कि तुम उसके अलावा कोई और तलाश कर लो तो अच्छी बात है, बेहतर है कि उसकी कुर्बानी ना की जाए, लेकिन अगर कोई कर ले तो कुर्बानी क्या है, हो जाएगी, कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन बेहतर है कि गाभन जानवर को कुर्बान ना कि, बेहतर ये है, मुस्तहब ये है, अच्छा ये है, शरीयत को पसंद ये है कि उसको कुर्बान ना किया जाए, लेकिन अगर कोई कर ले तो इसमें हर्ज नहीं है, कुर्बानी अदा हो जाएगी। अगला एक सवाल यह है कि जिस जानवर के पैदाइशी सींग ही ना हो, पैदाइशी सींग हैं ही नहीं, उसके सिरे से उगे ही नहीं हैं, ऐसे जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म है? तो इसका जवाब यह है कि उसकी कुर्बानी जायज़ है। उसकी कुर्बानी, ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी सींग नहीं थे उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगला सवाल ये है कि ऐसा जानवर जिसके जो सींग हैं वो जड़ से उखड़ गए हैं, ऊपर से सींग उखड़ जाए उसकी खैर है, लेकिन अगर जड़ से ही उखड़ गया है और बाकायदा ज़ख्म बन गया है वहाँ पर, तो अब ऐसे जानवर की कुर्बानी जिसका सींग जड़ से उखड़ गया है, कुर्बानी जायज़ है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि 2 सूरतें हैं। अगर वो ज़ख्म मुकम्मल तौर पे भर गया है और वहाँ कोई ज़ख्म का निशान भी बाकी नहीं है, फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन अगर वहाँ पे ज़ख्म बाकी है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगला सवाल ये है कि अगर कान और दुम ये कट जाएं, कटे हुए हों, किसी जानवर का कान कटा हुआ है या किसी जानवर की दुम कटी हुई है, तो इसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है? तो शरीयत के अंदर इसका हुक्म यह है कि अगर 1/3 यानी 3 हिस्से कर लिए जाएं, कान के 3 टुकड़े, 3 हिस्से एक अंदाजे से बना लिए जाएं, या 3 हिस्से दुम के कर लिए जाएं, बालों के अलावा दुम के बाल इसमें शामिल है, दुम के बाल इसमें शामिल नहीं हैं, जो सिर्फ दुम जो गोश्त का लोथड़ा है उसको देखा जाएगा, उसके 3 हिस्से कर लिए जाएं या कान के 3 हिस्से कर लिए जाएं। देखा जाएगा कि अगर
तीसरे हिस्से से ज्यादा कटे हुए हैं दुम या कान तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, अगर कम है तो फिर कुर्बानी जायज़ है। नहीं, 1/3 से अगर कम कटा हुआ है 1/3 से तो फिर जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। अगला सवाल ये है कि अगर दांत टूटे हुए हैं इसका क्या हुक्म है? कोई भी जानवर जिसको कुर्बानी पे लगाना है उसके दांत सलामत नहीं हैं, कई दांत उसके टूटे हुए हैं, तो अब उसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है? तो शरीयत का फरमान ये है, हुक्म ये है कि अगर दांत इस हद तक सलामत हों कि वो ख़ुद चारा बाकायदा खा सके तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर वो चारा खाने के काबिल है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है, अगर चारा नहीं खा सकता वो जानवर तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगला सवाल एक ये है, इसका कुर्बानी के साथ भी ताल्लुक़ है, कुर्बानी से हट कर भी, कि आम तौर पे जानवर ज़बह किया जाए ना तो बाज़ दफ़ा जो अनजान बंदा पहली दूसरी बार कर रहा हो, आम तौर पे मुर्गी पे ये हो जाता है कि उसकी गर्दन उतार देते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा ये मामला बन जाता है। तो शरीयत का हुक्म ये है कि ये अमल मकरूह है, ये अच्छा अमल नहीं है, ख्याल से ज़बह करना चाहिए। किसी भी जानवर को ज़बह कर रहे हैं, लेकिन अगर ये काम हो गया तो जानवर, बाज़ लोग कहते हैं जी हराम हो गया, सट दो, गोश्त नहीं खाना, तो ऐसा कोई मामला नहीं है, वो जानवर हलाल है, उसको खा सकते हैं। ये जो अमल हुआ ना, ये जो गर्दन उतर गई है, सारी जुदा हो गई है, ये अमल अच्छा नहीं है, किसी तजर्बाकार बंदे को ये काम करना चाहिए। अगर ऐसा काम हो गया तो बहरहाल वो जानवर ज़ाया नहीं होगा, उसका गोश्त खाना क्या है, हलाल और जायज़ है, और वो सर भी खाया जाएगा। ये नहीं कि बाकी गोश्त खा लिया जाए और सर को फेंक दें, सर भी तनावुल किया जाएगा, वो भी हलाल है और उसको भी खाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सर जब उतर गया तो सर हराम हो गया और बाकी जिस्म जो है वो हलाल हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। जब बाकी जिस्म हलाल है तो सर भी हलाल है, तो दोनों चीज़ों का खाना जायज़ है। हाँ, जो वो काम हुआ, जो अमल हुआ, सर उतरा, ये अमल अच्छा नहीं है, ये अमल मकरूह है। अगला एक सवाल ये है कि ज़ुल्हज के जो 10 दिन होते हैं, पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक, हम एक फरमान, एक हुक्म, एक बात सुनते रहते हैं बयानात के अंदर कि 10 दिन जो हैं वो नाखन नहीं काटने होते या बाल नहीं कटवाने होते। तो इसका क्या हुक्म है, या ये सारी डिटेल इसकी क्या है, तफसील क्या है? तो उसका जवाब ये है कि ये एक मुस्तहब अमर है, एक अच्छा अमर है। शरीयत ये कहती है कि जब चाँद चढ़ जाए, बड़ी ईद से वाला जो महीना है उसका चाँद चढ़ जाए, पहली तारीख हो जाए, तो शाम से लेकर आगे 10 तारीख तक, कुर्बानी तक, वो 10 दिन आप ना बाल कटवाओ और ना ही हाथ पाँव के नाखन कटवाओ। ये मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है। लेकिन अगर कोई बाल कटवा ले या नाखन कटवा ले, गुनाह नहीं है। अगर कोई नहीं कटवाएगा तो सवाब पाएगा, अच्छा अमल है। अगर कोई कटवा लेगा तो गुनाह का हुक्म उस पर नहीं है। लेकिन इसमें एक डिटेल याद रखनी चाहिए कि एक तो ज़ेरे नाफ जो बाल होते हैं, नाफ के नीचे वाले बाल, दूसरे जो बगलों वाले बाल होते हैं, कच्छा वाले बाल, और तीसरी चीज़ है नाखून। ज़ेरे नाफ जो बाल होते हैं और बगलों के जो बाल होते हैं और जो नाखून होते हैं हाथ पाँव के, इनकी मियाद जो है, शरी मियाद वो ये है कि 40 दिन से पहले पहले इनको काटना ज़रूरी है। 40 दिन के बाद जो है वो मकरूह तहरीमी का हुक्म होगा। गुनाह जो है वो बंदे के खाते में लिखा जाता है अगर कोई 40 दिन तक नाखन नहीं काटता, अगर कोई 40 दिन तक ज़ेरे नाफ बाल जो है वो नहीं काटता, 40 दिन तक जो है वो अपनी कच्छा नहीं मुंदा, बगल के बाल नहीं उतारता, तो वो बंदा गुनाहगार होगा। अब अगर किसी बंदे ने पीछे उसको 35 दिन हो गए थे, उसने ज़ेरे नाफ बाल या बगल या नाखन ये नहीं काटे, और अब इधर से नया महीना शुरू हो गया है, ये कुर्बानी वाला महीना शुरू हो गया है। अब यहाँ जब 5 तारीख होगी तो 40 दिन पूरे हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? 40 दिन जब पूरे होंगे तो उसके बाद अब क्या है, अब वो कुर्बानी का इंतज़ार करेगा या उसी वक्त वो काम कर दे 40 दिन पूरे होने से पहले पहले? तो इसका जवाब ये है कि उस वक्त बाल काटना और नाखून काटना वाजिब है, ज़रूरी है। ऐसे बंदे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ना काटना ये एक मुस्तहब अमल है, लेकिन यहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है एक वाजिब की, एक सख्त हुक्म के खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। तो खुलासतन इस सवाल का जवाब ये बना कि उन 10 दिनों के अंदर अगर कोई बाल नहीं कटवाता तो सवाब का काम है, अगर कोई कटवा लेता है तो गुनाह का काम नहीं है। और साथ इसके साथ साथ वो 40 दिनों वाला मसला बिलखुसूस आपने ज़हन में ज़रूर रखना है। अगला सवाल ये है
کہ اگر کسی جانور کے تھن خراب ہیں، دودھ نہیں آتا، تھن خراب ہیں، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بڑا جانور مثلاً گائے بھینس ہے، اس کے 4 میں سے ایک تھن خراب ہے تو وہ قربانی پہ وہ جانور لگ جائے گا، اگر 2 خراب ہیں تو قربانی پہ نہیں لگے گا۔ بکری ہے تو اس کا ایک تھن اگر خراب ہے تو وہ قربانی پہ بکری نہیں لگے گی، اگر ایک تھن خراب ہے تو قربانی پہ نہیں لگے گی۔ دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، بکری کے لیے یہ حکم ہے۔ اس سے آگے اگلا اہم سوال اگلا یہ ہے کہ بڑا جانور جو ہوتا ہے اس کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب 7 حصوں میں سے کم ہو سکتے ہیں یا زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کم تو ہو سکتے ہیں مگر زیادہ نہیں ہو سکے۔ 8 بندے اکٹھے ہو کے حصہ پا دیں، پیسے اکٹھے کر کے کہ ہم 8 بندے قربانی کریں گے، تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب آپ بتائیے کہ اگر بالفرض 8 بندے اکٹھے ہو کے پیسے ڈال کے وہ جناب ایک جانور خریدتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قربانی کریں گے، تو مجھے بتائیے کہ کس کی قربانی ہوگی اور کس کی قربانی نہیں ہوگی؟ جواب دیجیے۔ کیا ہوگا؟ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اور بھائی وہ 8ویں نے آ کے 7 کا کام بھی کیا کر دیا؟ خراب کر دیا ہے۔ شرعی طور پر اب کسی بھی قربانی 8 کی قربانی ہی نہیں ہوگی، لہٰذا 7 حصے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، 7 سے کم ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ 3 بندے ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 2 ہوں، 1 ہو، 6 ہو، 7 تک جا سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ لوگ خرید لیتے ہیں جانور، مثلاً شوہر پر بھی قربانی واجب ہے، بیوی پر بھی قربانی واجب ہے، تو اب 2 جانور خرید لیے، 2 بکریاں خرید لیں، اور 2 بکریاں خرید کر اب کیا معین کرنا ضروری ہے کہ اے فلانی بکری اے میری بیگم دی ہے، تے اے فلانی بکری اے میری ہے، یعنی یہ اس کی طرف سے ہے، یہ اس کی طرف سے ہے؟ تو معین کرنا ضروری نہیں ہے۔ گھر کے اگر 6 افراد ہیں، 6 بکریاں خرید لی ہیں، معین کرنا ضروری نہیں ہے کہ اے ستار والوں ہے، غفار والوں ہے، اسلم والوں ہے، اکرم والوں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بس یہ ہوگا کہ گھر کے 6 افراد پر قربانی واجب ہے تو 6 بکریاں موجود ہیں اور یہ ان کی طرف سے ہو جائیں گی، تو اس طرح قربانی ادا ہو جائے گی۔ معین کرنا ضروری نہیں ہے، مینشن کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک بڑا اہم وہ یہ ہے کہ قربانی میں زیادہ ثواب کس بات کا ہے؟ 2 کمزور بکریوں پر یا ایک ذرا طاقتور اور مضبوط اور کافی گوشت والی فربا بکری پر؟ یعنی کوئی بندہ قربان کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ مجھ پہ قربانی واجب ہے اور میں کہوں کہ میں 1 بکری نہیں، میں 2 بکریاں کروں گا، کر سکتے ہیں نا، 2 4 5 10 جتنی مرضی کریں اپنی طرف سے، 1 سے کم نہیں ہونا چاہیے حصہ، 1 سے زیادہ جتنے مرضی ہو جائیں۔ اب میں کہوں کہ بھائی میں جو ہے نا وہ 3 بکریاں کروں گا اور جناب 80 ہزار کی میں 3 بکریاں خریدوں گا، تو میں قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری طرف ایک بندہ وہ ہے جس پہ قربانی واجب ہے اور وہ کہے کہ جناب میں تو کوئی بھری ہوئی کوئی 1.5 پونے 2 لاکھ کی کوئی ایسی زبردست ملتی ہو، میں وہ ایک ہی قربان کروں گا، تو اب ثواب کس کو زیادہ ہے؟ وہ جو فربا بری ہوئی گوشت والی زبردست بکری لے کے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، اس کو ثواب زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ثواب کا دار و مدار اور زیادہ ثواب کا دار و مدار وہ کثرت پر نہیں ہے کہ زیادہ بکریاں ہوں یا زیادہ جانور ہوں، بلکہ وہ کس پر ہے؟ وہ گوشت پر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے ان افضل الضحایا اغلاها واسمنها، مستدرک للحاکم کی 7561، سرکار نے فرمایا کہ افضل قربانی یہ ہے کہ تم وہ جانور کرو جو بھرا بھرا جانور ہو، جس میں گوشت زیادہ ہو، فرمایا اس کو تم اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو، اس پر اللہ ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک اہم سوال، قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور پھر ابھی قربانی کے 3-4 دن پڑے ارادہ بن گیا کہ اب میں اس کو بیچ دیتا ہوں، بیچنے کا دل کر پڑا، ایک جانور خریدا اور قربانی کی نیت تھی اور پھر کیا ارادہ کیا کہ اب میں اس کو بیچ دیتا ہوں، اب اس کو بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے بیچ کر اس سے سستا خریدنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، لاکھ دا لیا سی تو ہون ارادہ ہے کہ میں یہ بیچ کر کوئی 90,000 والا لے لوں، تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر 1,00,000 کا لیا تھا اور 1,00,000 کا بیچ کے پھر 1,00,000 کا ہی کوئی اور لینا ہے
تو یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی غلط ہے. ہاں اگر آپ بیچ کر کوئی مہنگا لینا چاہتے ہیں, آپ کے دل میں خیال آیا کہ نہیں یار میں اور بھی ثواب کمانا چاہتا ہوں, یہ لاکھ والا نہیں میں 1.5 لاکھ والا خرید کے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں, تو یہ جائز ہے اور اس پر اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں, یعنی پوچھا جائے نا, اکثر یہ سنا گیا ہے, میں خود بھی مشاہدہ ہے, تجربہ ہے, پوچھتے رہتے ہیں ہاں جی اس بار کیا جانور کرنا ہے, یس بڑی ایک بکری کرنی ہے. اچھا بکری کس کی طرف سے ہے؟ اے جی پورے گھر والے والوں اسی ایک بکری کر رہے ہیں. ہم سارے گھر والے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, یہ جواب ہوتا ہے, ہم سارے گھر والے ایک بکری کر رہے ہیں. تو اگر یہ نیت ہے کہ سب کی طرف سے ایک بکری ہو رہی ہے تو کسی کی طرف سے بھی وہ بکری نہیں ہوگی, وہ قربانی کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی. قربانی ہوتی ہے ایک فرد پر, اس میں فرد کا لحاظ کیا جاتا ہے, بندے کا لحاظ کیا جاتا ہے. اگر مرد پر واجب ہے تو مرد اپنی طرف سے کرے گا, اگر عورت پر واجب ہے عورت اپنی طرف سے کرے گی. وہ ایک الگ بات ہے کہ عورت اور مرد کا عموماً نظام اکٹھا ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ 2 جانور لے کے ہم دونوں اپنی طرف سے کر لیں گے, یا بڑے جانور میں 2 حصے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہر فرد پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ ہم ایک بکری سارے گھر کی طرف سے کر رہے ہیں, گھر میں 10 ہوں 15 ہوں جتنے بھی افراد ہوں, نہیں جی ہم سب کی طرف سے ایک بکری کر رہے ہیں. تو اس طرح کسی کی طرف سے قربان نہیں ہوگی. آپ معین کر لیں کہ عموماً ظاہری بات ہے جو گھر کا بڑا ہے, سربراہ ہے, باپ ہے, اس پر ہی قربانی واجب ہوتی ہے. تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے, نیت ہونی چاہیے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے اور یہ بکری میری طرف سے ہی ہے. گوشت تو سب نے کھانا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بکری میری طرف سے ہو رہی ہے تو گوشت بھی میں نے کھانا ہے, باقی کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت اور فریج کے اوپر والے خانے کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. زیادہ دیر بھی نہ رکھا کریں اپنا گوشت, ویسے رکھ سکتے ہیں چاہے سال بھی پڑا رہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, برکت والا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے, پوری فیملی کی طرف سے نہیں ہو سکتی, جس پر واجب ہے اسی کی طرف سے ادا ہوگی. اچھا ایک اور سوال ہے, قربانی کرتے وقت جانور اچھلتا ہے, کودتا ہے, ظاہری بات ہے اس پر ایک الگ مشکل ہوتی ہے جانور پر. تو جب چھری چلنے لگتی ہے, کوئی ٹانگوں سے پکڑ رہا ہے, کوئی دم سے پکڑ رہا ہے, کوئی سر سے پکڑ رہا ہے, تو اب اس دوران اس کو کوئی زخم لگ گیا, قربان کرنے سے پہلے, ذبح کرنے سے پہلے چھری ہاتھ میں ہوتی ہے, کہیں چھری ایسے لگ گئی کہ وہ زخم عیب لگ گیا, تو اب اس میں قربانی کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ کان میں یہ ہے کہ اگر 1/3 کان کٹا ہوا ہو تو پھر قربانی 1/3 یا 1/3 سے زیادہ تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اب اس کے ہاتھ میں چھری تھی, جانور ادھر سے ہلا, کوئی ایسا کام پڑا کہ وہ چھری اس کے کان پہ چل گئی, کان جو ہے وہ اتر گیا, تو اب قربانی کا کیا حکم ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اب قربانی ہو جائے گی اگر ذبح کرتے وقت اچھل کود کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو آپ اس وقت اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اگر بالفرض جانور وہاں سے بھاگ گیا ہے, دوڑ گیا ہے, بندے پیچھے بھاگے دوڑے, انہوں نے پکڑا اور پھر پکڑ کے دوبارہ اس کو لٹایا, ذبح کر دیا, تو پھر بھی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی, کیونکہ یہ ایک اضطرابی کیفیت ہے, جانور ہے اس نے بھی آگے سے اچھلنا ہے, تو اس میں اس چیز کی اجازت ہے, وہ عیب شمار نہیں ہوگا. کسی نے دم پکڑی ہوئی تھی اور جانور نے زور لگایا اور دم کٹ گئی, دم اتر گئی اور جانور بھاگ گیا, تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی. یعنی ذبح کرتے وقت جو اچھل کود ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اور قربانی ہو جائے گی. اگلا ایک سوال پہلے ڈسکس ہو گیا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا واجب ہے یا مستحب, تو اس کا تھوڑا پھر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے, ایک اچھا عمل ہے. اگر کوئی چاہے تو سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لے, اگر کوئی چاہے سارا گوشت کسی رشتہ دار کو دے دے, اگر کوئی چاہے سارا گوشت کسی دوست کو دے دے, کوئی چاہے سارا گوشت اپنے محلے کے کسی غریب خاندان, کسی غریب فیملی کو دے دے, جیسے چاہیں قربانی کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن 3 حصے کرنا مستحب ہے. اس میں بندہ خود بھی کھا لیتا ہے, دوستوں کو بھی کھلا لیتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا لیتا ہے, اور وہ گھرانے, وہ فیملی جنہوں نے سارا سال نہیں کھایا ہوتا مشکل حالات کی وجہ سے اور مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے, انہیں بھی جو ہے وہ قربانی کی برکت مل جاتی ہے اور ان کے گھر بھی گوشت چلا جاتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور قربانی کے گوشت کو تقسیم
کرنا چاہیے, غریبوں میں بانٹنا چاہیے. اور ایسی فیملیوں کے جو سفید پوش ہوتے ہیں, بیچارے مانگتے کسی سے نہیں ہیں, ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتے, اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عید والے دن بھی سبزی پکا رہے ہوتے ہیں, اور ان کے پڑوسیوں میں جو بیٹھے ہوئے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا, خیال بھی نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں کرتے, دروازہ نوک کر کے بھی نہیں پوچھتے تمہارے گھر چیز موجود ہے یا نہیں. تو خیال رکھنا چاہیے, جو عید کا موقع ہے, عید کے موقع پر ایک دوسرے کا احساس, اور اسی کا نام قربانی ہے کہ جو کچھ آپ نے قربان کیا خود بھی کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں, اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. ایک یہاں پہ آخری سوال وہ یہ ہے کہ جو خصی جانور ہوتا ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں بلکہ افضل ہے, زیادہ ثواب ہے اس کا, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, ابن ماجہ کے اندر, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے 3122, کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قربانی کرنے لگتے تو سرکار دو جانور خریدتے, دو دمبے خریدتے جو کہ بڑے بھرے بھرے ہوتے, بڑا ان میں گوشت ہوتا, اور ان میں بہت زیادہ گوشت بھرا ہوتا اور سینگ والے ہوتے, اور پھر موجوعین وہ دونوں خصی جانور ہوتے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرید کر قربان کیا کرتے تھے. تو یہ مسئلہ بھی ڈسکس ہو گیا کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جناب والا کیا ہے, صرف جائز نہیں بلکہ اللہ اس پر زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے, کیونکہ حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جانور کی قربانی کیا کرتے تھے. یہ تقریباً 19 سوال ہیں جن کو ہم نے قربانی کے حوالے سے ڈسکس کر لیا. جو سوالات میرے ذہن میں آئے تھے ان کو میں نے لکھا, دیکھا اور اچھے طریقے سے آپ کے سامنے نوٹ کر کے رکھ دیا.